آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایک حسن سلوک سے متعلق خوبصورت کہانی سناتی ہوں۔ ظفر کے ابا جان ایک دفتر میں بڑے افسر تھے۔ وہ ایک شاندار مکان میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ عام طور پر ماں باپ کا بیجا لاڈ پیار بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے۔ وہ ضدی اور مغرور بن جاتے ہیں، لیکن ظفر ایسا نہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا بچہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت نیک دل اور مہربان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی۔ وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر سکول جایا کرتا تھا۔ جبکہ ظفر کے والدین نے اسے ہمیشہ دوسروں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی تھی۔ ظفر ایک عالی شان محل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ اس کے گھر کے سامنے جو کچی آبادی تھی، اس میں غریب اور ضرورت مند بچے رہا کرتے تھے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ جب بھی ظفر اس کچی آبادی سے گزر کر سکول جاتا تو بچوں کو گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھتا۔ کچی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے اور نہ صاف ستھرے کپڑے۔ ویسے تو ظفر کو اس بستی کے سبھی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی، مگر عابد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا۔ صرف 2 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب اس کی عمر 11 برس کے قریب تھی اور وہ ٹٹول ٹٹول کر چلتا تھا۔ جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتا رہتا۔ ظفر جب بھی اسے دیکھتا تو تھوڑی دیر اس کے پاس رک جاتا اور ہمدردانہ لہجے میں اس کا حال احوال پوچھتا۔ ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑھا، جو آنکھوں سے محروم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ نابینا لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط چھڑی دیکھ کر دوسرے لوگ سڑک پار کرنے یا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظفر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے۔ وہ اس بات پر کئی دن تک غور کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اپنی جیب خرچ میں سے پیسے بچا کر عابد کے لیے ایک سفید چھڑی ضرور خریدے گا، تاکہ وہ اس نابینا لڑکے کو دے سکے اور اس چھڑی کو دیکھ کر دوسرے اس کی مدد کر سکیں۔ اگلے ہی دن اس کے چچا جان کوئٹہ سے لاہور آئے اور ظفر کی تعلیم میں نمایاں کارکردگی کا حال سن کر 1000 روپے کا نوٹ انعام کے طور پر دیا۔ ظفر انعام پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے چچا جان کا شکریہ ادا کیا۔ ان پیسوں سے اس نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی۔ عابد کو چھڑی دینے کے بعد ظفر کو ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس نے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف عابد بھی چھڑی پا کر بہت خوش تھا۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا۔ ظفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ظفر کے ابا جان کا تبادلہ جس شہر میں ہوتا، ظفر بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ یوں وہ مختلف شہروں کے اسکولوں میں پڑھتا رہا، نئے نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور کی وہ کچی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اسے یاد ہی نہ رہا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی اچھے دفتر میں ملازمت کر لے۔ ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے لیے ظفر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور باروب نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہے۔
جب ظفر نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر بولا، بہت عرصہ پہلے میں لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا اور ظفر سے گلے ملا۔ وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ اس نے ظفر کو اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لے کر سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے روک لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر تک آئیں اور ابا جان سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھی جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے، پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی واپس آ گئی۔ ظفر عابد کی روداد سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ۔ جو بھی اس راہ پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا، اور وہ خوش تھے کہ ایک چھوٹی سی مدد سے دونوں کا بھلا ہو گیا۔ عابد کو ایک اچھا افسر بننے میں مدد مل گئی اور ظفر کو اس کی وجہ سے اس دفتر میں نوکری مل گئی۔ اس سبق کا یہ عنوان بھی بنتا ہے کہ آپ جیسا کرو گے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔